مال دیتا تھا اور رجسٹر میں لکھتا تھا یہ قرض علی بن ابی طالب کے نام تھا. سادات کو دیتا تھا اور پھر لکھتا تھا رجسٹر میں علی بن ابی طالب کے نام پر. 2-3 سال کے بعد اس کی دکان ختم ہو گئی. پریشان تھا, میاں بیوی دونوں رو رہے تھے. سو گئے, رات کو خواب میں دیکھا سرور کائنات اور مولا کائنات دونوں آئے ہیں. سرور کائنات فرماتے ہیں یا علی ان کا قرض نہیں لیا, پریشان ہے, آپ کے اولاد کی مدد کرتا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی اجازت لے کر تو آئے ہیں دینے کے لیے تھیلی میں, ابھی دے رہا ہوں. تو میں ہاں یا علی دے دو دے دو. مولا کائنات نے اس کو دیا اور کہا کہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے میری اولاد پر احسان کیا ہے. تم نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا 100 گنا جو خدا نے وعدہ کیا تو وہ اس تھیلی میں ہے. مگر جان کندنی سے پہلے میں تیرے سرانے ہوں گا, قبر میں تیرے سرانے ہوں گا, میدان آخرت میں میں آواز دوں گا تو کہاں جرا آ جا, ادھر آ جا علی کے پاس جس نے اولاد علی کی خدمت کی ہے. تو آپ جو اس مجلس میں دیتے ہیں نا آقا حسین ابن علی کے لیے دیتے ہیں, آقا ابوالفضل عباس کے لیے دیتے ہیں. اس بنا پر ان اداروں کی بھرپور مدد کیجیے اور ان اداروں کی مدد والدین سے بھی بڑھ کر ہے, والدین سے بھی بڑھ کر ہے اور فقراء و مساکین سے بھی بڑھ کر, کیونکہ یہاں سے آپ کو دین ملتا ہے, یہاں سے علم ملتا ہے, یہاں سے پورے سال یعنی لنگر ہے امیر المومنین اور سید الشہداء کا جو لنگر ہے یہ جو چلتا ہے علمی لنگر. اس بنا پر میں وعدہ کیا تھا میرے محترم آغا سچار سے, میں تو چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جب درگاہ ہے, حضرت عباس نام رکھا تو درگاہ ایسی درگاہ ہو. آپ جانتے ہیں میں باب الحوائج پر اب گفتگو کروں گا, باب الحوائج کی ولایت تکوینی پر قرآن کریم کے حوالے سے اب میں گفتگو کروں گا. یہ میری تمہید تھی, میری مجلس نہیں تھی, یہ سمجھ لیجیے گا. مجلس چونکہ باب الحوائج پر ہے اور اب میں شروع کروں گا اس ہستی پر کہ جسے قرآن کریم نے کس طرح سے پیش کیا ہے. کیسے ممکن ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کیسے ممکن ہے کہ زید کا نام تو قرآن میں آ جائے اور عباس کا نام نہ آئے. کیسے ممکن ہے کہ زید جو سرور کائنات کا غلام اس کا نام تو آ جائے, میرے آقا حسن اور حسین کا نام ہے. کیسے ممکن ہے کہ چونٹی تک تو آ جائے اور کربلا نہ آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا اگر کچھ گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھاتا تو گھوڑے کون سے گھوڑے ہیں, کس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھاتا, پوری سورہ اتارتا والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فواسا نے بھی یہ سورہ پوری کی پوری. آپ اگر توجہ دیں والتین والزیتون وطور سنین, ضروری نہیں ہے سرور کائنات کا نام پورے قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے, حضرت موسیٰ کا کتنی دفعہ آیا, حضرت ابراہیم کا کتنی دفعہ آیا, حضرت نوح کا کتنی دفعہ آیا. سرور کائنات ان سارے انبیاء کا, حضرت نوح کا, حضرت موسیٰ کا, سورہ بقرہ سے لے کر آخری پارے تک کم سے کم 100 دفعہ حضرت موسیٰ کا نام آتا. سرور کائنات جس پر قرآن اترا ان کا نام کتنی دفعہ آیا. پروردگار عالم نے جن سے محبت کی ہے اور اپنی محبت کو اپنی مخلوق پر بھی فرض قرار دیا ہے, تو محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کے جملوں سے پکارے نام لیے بغیر. محبت کا تقاضا یہ ہے, محبوب کا نام محبت میں نہیں لیا جاتا. کیا کہتے ہیں بچوں کو, میرے لال, میرے چاند, میرے سورج. یہ قرآن کہتا ہوا شمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قرآن کریم میں
فطرت انسانی، ان فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت انسانی کا خالق اس نے فطرت کے مطابق گفتگو کی ہے، فطرت کے مطابق گفتگو کی ہے. آپ دیکھیں فلا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے خدا اگر یہ کہہ دیتا میرے حبیب مجھے تیری قسم تو کیا فرق پڑتا، یہ تم نے کیوں کہا، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ تو اس میں رہ رہا، تو اس میں رہ رہا. تو خدا مجھ جیسے بے عقل و کم علم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جس حبیب کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں، جس حبیب کو بلندیوں تک لے جا کے وہ فخر نہیں کرتے، میں فخر کرتا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی، اور سیر کرنے والا سیر کر کے آ کے فخر نہیں کرتا، اور سیر کرانے والا فخر کرتا ہے کتنا بڑا خدا ہوں محمد کی سیر کرائی. اگر اب آئیے وہ پیغمبر، وہ سرور کائنات جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ دے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آسمان پر آپ کے چہرے کا انقلاب دیکھا. میرے حبیب مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پر انقلاب آ جائے، نہیں، چہرے پر انقلاب نہ آنے دے، ہم قبلے کو بدل دیتے ہیں. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیا فرق پڑتا ہے؟ 4000 سال سے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، سن 2 ہجری تک 13 سال مکے میں اور سن 2 ہجری تک مدینے میں. ادھر کیا فرق پڑتا؟ ادھر رک کر کے اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، قرآن کریم جدھر رک کر ادھر خدا ہے. کیا فرق پڑتا؟ کیوں مکے کو پروردگار عالم نے قبلہ قرار دیا؟ کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب کی خواہش تھی، میرے حبیب کی خواہش تھی. اب حبیب کی خواہش کیوں تھی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا گھر جو روئے زمین پر رکھا پہلا گھر، جب آدم نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا، یہ گھر رکھا. سورہ بقرہ ان اول بیت وضع للناس، خاص لوگوں کے لیے میں نے بنا کر رکھا تھا، خاص لوگوں کے لیے بنا کر رکھا تھا. اے میرے معبود کس کے لیے بنا کر رکھا تھا؟ کس کے لیے بنایا تھا؟ جب مجھے باب الحوائج کی ولادت پر، مجھے مولا کائنات کے اس دعا پر جو تڑپ کے روتے تھے، میں نے تو ویسے تو عنوان کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تلاوت کی ہے. قرآن کریم جن آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اقیم الصلاۃ، میرے حبیب نماز قائم کیجئے، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، صبح سے لے کے سورج کے ڈھلنے تک، إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور قرآن فجر، فجر کا وقت قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن کی تلاوت یہ قیامت کے دن گواہ ہوگا مشہودا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ، نصف شب کو تہجد پڑھیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ، سورہ بنی اسرائیل، رات کو گپ اندھیرے میں تہجد پڑھیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نافلۃ لک، یہ نافلہ آپ پر فرض ہے، امت پر فرض نہیں ہے. سنت امت کے لیے آپ پر فرض ہے. نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ پروردگار عالم خود محمود ہے، خود محمود ہے تو تجھے اٹھا کے اسی جگہ پر لے جائے، تجھے اٹھا کے مقام محمود تک لے جائے. سورہ مریم نے حضرت ادریس کے لیے کیا کہا؟ ادریس پیغمبر کے لیے رفعنا مکانا علیہ، ادریس پیغمبر نوح اور آدم کے درمیان کے ہیں، بہت جلد قدر پیغمبر خدا ہیں. خدا ان کی بلندی کو بیان کر کے کہتا ہے کہ ہم نے ادریس پیغمبر کو اٹھا کے مکان علی تک لے گئے. مقام علی نہیں کہا. یہاں اس آیت میں قرآن ارشاد فرما رہا مقام محمودہ، محمود کس کے اسماء الحسنہ میں سے؟
اللہ کے. تو اللہ صاف طور سے کہہ رہا نافلہ شب کے ذریعے ہم تجھے کہاں لے جائیں گے؟ مقام محمود. جو میرا مقام ہے میں تجھے وہاں تک لے چلوں گا. جو میرا مقام ہے، جو خدا کا مقام ہے، وہی مقام تجھے ملے گا. مقام ہماری میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا میں تجھے بلند کر کے مقام محمود تک لے جاؤں. یہ مقام محمود کیا ہے؟ محمود اسم الہی ہے، ذات وحدہ لا شریک کا نام ہے. یہ میرے حبیب، میں محمود ہوں، میں تجھے مقام محمود تک لے جاؤں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں اپنے مقام تک لے جاؤں گا. تو آپ کیا کیجئے؟ نافلہ شب پڑھیے. اور اس نافلہ شب میں کیا کہیے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ کہیے وقل، اس نافلہ شب میں ہمیشہ نصف شب کو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیے قل، کہیے کیا؟ ربی ادخلنی مدخل صدق. پروردگار مقام محمود تک جب تو لے کے جا رہا مجھے، تو اس صداقت کی منزل سے مجھے آسانی کے ساتھ وہاں تک لے جا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میرے معبود یہ قول کے تحت آ رہا، یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو نماز شب میں کہ مجھے ایک سلطان نصیر عنایت فرما. مجھے ایک سلطان نصیر عنایت فرما. یہ سورہ بنی اسرائیل، یہ بھی مکی سورہ ہے. ظاہر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد الحرام مکہ میں مکی سورہ ہے. اب آئیے سورہ علم نشرح. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اس نے کہا ذکر کو بلند کیا، یہاں کہا نہیں، خود آپ کو میں اپنے مقام تک لے چلوں، خود آپ کو مقام محمود تک لے جاؤں گا. مگر کیا کیجئے؟ نصف شب کو نافلہ شب میں دعا مانگیے، اور دعا یہ مانگیے کہ مجھے تو سلطان نصیر عنایت فرما. پیغمبر خدا یہ سلطان نصیر جب منزل خدائی تک پہنچ جائے تو پھر سلطان نصیر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اقبال کے اس شعر پر میں ہمیشہ اعتراض کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. اس مصرے پر مجھے اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ رومی جب تک شمس تبریزی سے آشنا نہیں تھا تو عالم تھا، عارف تھا، بہت ہی پڑھا لکھا انسان تھا. آج یورپ اور امریکہ بہت مانتے ہیں رومی کو. رومی نے کہا جب مجھے دنیا کی ضرورت تھی تو نے نہیں دی، اور جب مجھے ضرورت تھی تو نے کچھ بھی نہیں دیا، اور جب تو میرا ہوا تو اب دنیا دے رہا. تو میرا ہونے کے بعد دنیا کیا کروں گا؟ تو میرا ہونے کے بعد دنیا کیا کروں گا؟ یہاں اقبال جو رومی کو بہت مانتے ہیں، اقبال نے جو کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں میں سب ختم ہے. جب خدا تیرا ہو گیا تو اب لوح و قلم کیا چیز ہے؟ لوح و قلم کا بعد میں ذکر پہلے مصرے کی قیمت کو کم کر رہے ہیں آپ. جب آپ نے کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جب خدا تیرا ہو جائے تو اب اس کے بعد لوح و قلم کیا؟ پوری خود لوح و قلم تو ایک حصہ ہے نا کائنات کا. عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے، سماوات الگ ہے، تمام دنا فتد اللہ یہ سب الگ ہیں، اور صرف لوح و قلم نہیں. جس کا خدا ہوا کائنات لوح ہو، قلم ہو، کرسی ہو، عرش ہو، فرش اس کے کنٹرول میں ہے. خدا اس کا ہوا تو اب ایک لوح و قلم کی بات ہی کیا رہی؟ کیا آپ کہتے ہیں لوح و قلم تیرے ہیں؟ نہیں، جس کا خدا جس کا ہوا لوح و قلم تو خود تقدیر کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. تو اب آپ یہاں پر جب خدا نے کہہ دیا میں مقام محمود تک لے جاؤں گا، میں مقام محمود تک لے جاؤں گا، تو جب مقام محمود تک خدا اپنی منزل تک لے کے جا رہا اس کے باوجود کہہ رہا کہ اس کے باوجود تو مجھ سے سلطان نصیر طلب کر. پروردگار جب تو اپنے مقام تک اپنے حبیب کو لے کے جا رہا تو اب سلطان نصیر کی ضرورت ہی کیا ہے؟
خاموش رہ. وہ سلطان نصیر تو وہ ہوگا جو ان کی بھی میری بھی مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو تجھے کیا پتا، کچھ ایسے ہیں جو میری بھی مدد کرتے ہیں، جو میری مدد کرتے ہیں وہ ان کی مدد کریں گے. تو ایک ایسے عام بازاروں میں چلنے والے سے خدا مدد نہیں مانگتا. خدا مدد مانگے گا تو ایسے سے جو اس کی مدد کا اہل ہو. خدا کسی سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، خدا کسی سے قرض مانگے گا. آپ کس سے قرض لیتے ہیں؟ ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کس سے قرض لے؟ اگر آپ قرض لیتے کس سے لیتے ہیں؟ ہمیشہ قرض لیتے ہو سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ قرض لوں تو میری عزت محفوظ رہے، کہیں سب کے سامنے میری آبرو پامال نہ کرے، کہیں آ کر مجھ دامن تھام کے دے میرا قرض دے. تو قرض دیتے وقت انسان ہر صاحب عقل یہی کوشش کرتا ہے اس سے قرض لے جس سے قرض لینے میں عزت محفوظ رہے، اور جو آئین عزت ہے وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے بغیر کسی سے قرض لے گا. یا عزیز، ایک ساری عزت جس ذات کے لیے وہ ایسے سے قرض لے گا کہ بازاروں میں اس کی عزت کو پامال کرے، ایسے سے قرض لے گا جس کو قرض خود اس سے قرض لینے کی صلاحیت دی ہے. اگر وہ احسن الخالقین سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے تو ایسے سے قرض لے گا جس کو خالقیت کی صلاحیت دی ہے، ایسے سے. تو اب آئیے، پیغمبر سورج کو پلٹا رہے ہیں، پیغمبر چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے ہو رہا. سورہ قمر، سورہ مبارکہ انفطار، سورہ مبارکہ انفطار، سورہ قمر، دونوں صورتوں میں حضرت سرور کائنات کا یہ معجزہ ذکر ہوا. درست سورج کو پلٹانا، سورج چاند کے دو ٹکڑے کرنا، زمین کی چال کو روک دینا، ظاہر ہے اس پر آپ سن چکے ہیں ولایت خاتم الانبیاء پر، مجھے اس پر گفتگو کر دی. وہ خاتم الانبیاء جس کے سورہ ابراہیم کی آیات کی تلاوت آپ سن چکے ہیں. وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند چلتے ہوئے سورج اور چاند کو تمہارے کنٹرول میں دیا. تم جیسے چاہو چلا لو، آہستہ چلا لو، تیز چلا، تمہارے کنٹرول میں دیا. یہ تم سے مراد کون ہے؟ میں اور آپ تو نہیں ہے. جس نے سورج کو پلٹایا وہی ہے، جس نے چاند کے دو ٹکڑے کیے وہی ہے، جس نے دوبارہ سورج کو پلٹایا وہی ہے، جس نے سورج کو پلٹایا وہی ان آیات کی مصداق ہے. اور آپ تھوڑی ہیں. تو ایسی صورت میں جب خاتم الانبیاء کے کنٹرول میں سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، سلطان نصیر کی ضرورت کیا؟ سلطان نصیر کی ضرورت کیا؟ بس جہاں آپ یہاں آ کر جب آپ کی عقل یہاں آ کر جب سوال کرے ضرورت کیا تھی. آپ سید الشہداء پر کل ان کی ولایت تقریر پر گفتگو کر لوں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی. آج چونکہ باب الحوائج ان کا دن ہے، اس بنا پر میں ان کی ولایت تقریر پر. کون ہے عباس؟ اگر قرآن کریم کی اس آیت میں تمام مکتب اہل بیت کی تمام تفاسیر کو اٹھا کے لکھے، تفسیر المیزان اٹھا کے لکھے، آیت اللہ محسن طباطبائی تفسیر نمونہ جو اردو میں ہے انٹرنیٹ پر بھی اس میں دیکھیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی ہے. یہ سلطان نصیر جس کے بارے میں خدا پیغمبر سے کہا دعا مانگے میں تجھے سلطان نصیر دوں گا، اور پیغمبر خدا سے خود مکے میں جو قرآن کہہ رہا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.